إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم۔ آج انشاءاللہ ترجمہ قرآن کے سبق میں ہم سورہ یونس شروع کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، آج سے انشاءاللہ سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر مضامین توحید، قیامت، آخرت، چونکہ مکہ والے مشرک تھے اور وہ مر کر دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے ان کو سمجھایا۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں، لیکن یہاں انداز کچھ اور ہوگا۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، تل کا یہ آیتیں ہیں الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ آیات الکتاب الحکیم، اب آگے صورتیں آئیں گی نا ان کے شروع میں تلک آیات الکتاب الحکیم یا تلک آیات الکتاب المبین آئے گا۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں آیات الکتاب الحکیم ہے نا، وہاں پر اللہ رب العالمین نے توحید کے دلائل دیے ہیں، ڈرایا ہے بِآلَا اللہ کے ساتھ۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو علوم القرآن پر ان کی کتاب الفوز الکبیر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو ڈرایا ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے تذکیر، نصیحت کرنا بِآلَا اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ ڈرایا ہے، اور کہیں پر اللہ نے اپنی سابقہ تاریخ دکھا کر کہ فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، تذکیر بِایام اللہ، تاریخ کے ساتھ ڈرایا ہے۔ تو جن صورتوں کے شروع میں تلک آیت الکتاب الحکیم ہے، وہاں اللہ نے ڈرایا ہے بِآلَا اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اور جہاں کتاب المبین ہے ان صورتوں میں اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس صورت میں جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے انسانوں کو ڈرایا ہے۔ اور اگلی صورت جو ہم پڑھیں گے اس کے بعد سورہ ہود ہے، اس میں سابقہ قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور وہ صورت شروع ہوتی ہے کتاب المبین سے۔ ٹھیک ہے، اکان للناس، کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، تعجب کی بات ہے لوگوں کے لیے، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی ہے۔ آج گلا بھی تھوڑا درست نہیں ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ میں اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکوں، اس کو محسوس نہیں کرنا، بس آپ نے جو اصل سبق ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ ان اوحینا، یہ کہ وحی کی ہم نے، الی رجل، ایک مرد کی طرف، منہم، ان میں سے۔ کیا ان مکہ والوں کے لیے یہ بات عجیب ہے کہ ہم نے ایک مرد کو نبی بنا دیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، یہ تجارت بھی کرتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ فرقان میں، وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، یأکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ رسول تو کوئی فرشتہ ہوتا، یہ ہم جیسا کیوں بن گیا؟ اللہ فرماتے کیا یہ عجیب بات ہے، ان انذر الناس، کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، وبشر الذین، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، کہ زمین پر انسان رہتے ہیں، انسانوں کی تربیت کرنی، ان کو سمجھانا ہے، تو اس لیے انسان ہم نے رسول بھیجا۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے، فرشتوں کو تبلیغ کرنی ہوتی تو فرشتہ ہم پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے ہے، قدم صدق، بہت اچھا ٹھکانہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر، جادوگر ہے، مبین، واضح۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ معاذ اللہ آپ واضح جادوگر ہیں۔ یہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، جادوگر کہا گیا، مجنون اور دیوانہ کہا گیا، وہ بھی آئے گا۔ یہاں پر کیا ہے کہ واضح جادو ہے، کہ یہ جو آیتیں پڑھتا ہے، کیوں کہتے تھے جادو ہے؟ کیونکہ آپ مکہ کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھ لیتا مسلمان بن جاتا۔ آپ صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ اب اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، لیکن وہ آپ کا دامن نہ چھوڑتا۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھیں،
سمیہ کی داستان دیکھیں، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں ابو جہل نے لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ماری، ان کی آنکھیں پگھل گئی، ٹھیک ہے نا۔ خباب کے سر میں ان کی جو مالکن تھی لوہے کی سلاخیں گرم کر کے سر میں ان کو داغتی اور مارتی، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح کے ان پر ظلم و ستم ہوئے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہ چھوڑا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو مجنون بن گیا ہے، تو دیوانہ بن گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ کیا ڈرانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وہی اللہ نے کی، اور کیا لوگوں کو کس بات سے ڈرانا؟ کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ الذی، وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر وہ مستوی ہوا، علی العرش، عرش پر۔ استوا کیا ہے؟ استوا کا معنی ہے بلند ہوا، اوپر ہوا، 7 آسمانوں سے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ استوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے الاستواء معلوم، کہ استوا جو ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ والکیف مجہول، اللہ کی بلندی کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، وہ اللہ نے ہمیں نہیں بتائی۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا کہ اللہ کہاں ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، آسمانوں سے اوپر عرش پر۔ اور والسوال عنہ بدعہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق پھر سوال کرنا وہ کیا کیفیت ہے، کس طرح ہے، یہ بدعت ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، عرش پر۔ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے معاملات کی۔ اللہ تعالیٰ خود تدبیریں کرتے ہیں کہ کس سال کیا کرنا ہے، کس کو عروج دینا ہے، کس کو زوال دینا ہے، کس کو بادشاہ بنانا ہے، کس کو گدا بنانا ہے۔ سارے معاملات اللہ رب العالمین نے کائنات بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے اپنے لوح محفوظ میں لکھ دیے، لیکن اس کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹیاں، سارا کچھ وہیں سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ، اور ہر انسان کے دل کے خیالات سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہیں۔ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی بھی سفارشی، الا من بعد اذنی، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کر سکیں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، تمہارا رب، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ الیہ مرجعکم، جانا تو تم نے اسی کی طرف ہی ہے، دنیا میں ہی اسی کی طرف پلٹ آؤ۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ اسی کی طرف جانا ہے مرنے کے بعد۔ انہ یبدأ الخلق، وہی ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، ثم پھر یعیدہ، وہ لوٹائے گا اس کو، لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ بدلہ کیسے ملے گا؟ انصاف کے ساتھ۔ والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم، کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا ان کے لیے دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے جو وہ کفر کرتے ہیں۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ایمان اسلام قبول نہیں کیا، کافر بنے، قیامت کے دن ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا اس کفر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔